بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے تنقید، نواں پرچہ، ایم اے اردو سال دوم یعنی ایم اے اردو فائنل۔ سب سے پہلے فہرست مضامین، حصہ اول، اصول تنقید اور تنقید کے دبستان۔ نمبر 1، تنقید کیا ہے، صفحہ نمبر 1۔ تنقید کا منصب، صفحہ نمبر 3۔ نقاد کے فرائض، صفحہ نمبر 9۔ تنقید اور تخلیق کا رشتہ، صفحہ نمبر 12۔ تنقید کی اقسام، صفحہ نمبر 16۔ حصہ دوم، مغربی نقاد، ارسطو، صفحہ نمبر 29۔ لونجائنس، صفحہ نمبر 42۔ کولرج، صفحہ نمبر 50۔ میتھیو آرنلڈ، صفحہ نمبر 57۔ اور ٹی ایس ایلیٹ، صفحہ نمبر 65۔ اب اس کتاب کا آخری حصہ یعنی حصہ سوم، مشرقی نکات، حالی، صفحہ نمبر 79۔ شبلی، صفحہ نمبر 89۔ محمد حسین آزاد، صفحہ نمبر 97۔ عابد علی عابد، صفحہ نمبر 107۔ حسن عسکری، صفحہ نمبر 115۔ اور ڈاکٹر سید عبداللہ، صفحہ نمبر 133 پر۔ پیج نمبر 1 سے تنقید کیا ہے؟ تنقید فارسی زبان کا لفظ ہے جو دراصل عربی کے نقد یا انتقاد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی پرکھنے یا برے بھلے کا فرق معلوم کرنے کی ہیں۔ اصطلاح میں محاسن و مصائب کا صحیح اندازہ کرنا اور اس پر اظہار رائے کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید ایک ایسا فن ہے جو بظاہر بالکل آسان اور مختصر نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک عمیق سمندر کی مانند ہے جس میں لہروں کا تلاطم اور طوفان کا شور ہے، جہاں تیرنا دشوار اور قدم جمانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ انگریزی میں تنقید کے لیے کریٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ ادبی تخلیق پر غور و خوض کرنے کے بعد عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کیا جائے۔ یہ فیصلہ حق یا مخالفت میں اپنے ساتھ کوئی جواز بھی رکھتا ہو اور ثبوت بھی۔ تنقید کا خاص مقصد یہ ہے کہ کسی تخلیق کی ان گہرائیوں کو واضح کیا جائے جن پر عام لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ تنقید کا وجود زندگی کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اگر انسان کو اچھائی اور برائی پرکھنے کی تمیز نہ ہوگی اور برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کا خیال نہ ہوگا اور اس بات کا احساس نہ ہوگا کہ زندگی کن چیزوں سے زیادہ بہتر، زیادہ مکمل اور خوشگوار بن سکتی ہے، تو پھر زندگی ارتقاء اور ترقی کی راہوں پر گامزن نہ ہو سکے گی۔ ادب ترجمان حیات ہے، اس لیے جن چیزوں کا اطلاق زندگی پر ہوتا ہے انہی کا اطلاق ادب پر بھی ہوتا ہے۔ تنقید کا مقصد زندگی کو دراصل سمت فراہم کرنا ہے۔ فنکار کسی چیز کو تخلیق کرنے کے دوران اور بعد میں اپنے فن کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے۔ مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو یہ خیال اس کے دل سے دور نہیں ہوتا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں، یا جن جذبات و احساسات کا ادراک وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ اجاگر کر سکا ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 2۔ اس طرح جب شاعر نظم لکھتا ہے تو ہر شعر اور ہر لفظ پر وہ بار بار سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اپنے خیال کو پوری فنکاری سے پیش کر سکا ہے یا نہیں۔ ہر لمحے اس کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ اس کا تخلیقی کارنامہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے۔ اس کے انہی خیالات کو اس کی تخلیق پر اولین تنقید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنے فن پارے کو ذاتی کسوٹی پر پرکھ لیتا ہے۔ پڑھنے والے فن پارے کا دوسرا نقاد ہے، لیکن ایک عام قاری فن پارے کو صحیح طور پر سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور یہاں سے ایک نقاد کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ نقاد کو چاہیے کہ وہ فنکار کی خامیوں کو بھی اس خیال سے پیش کریں کہ اس سے فنکار کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اصلاح ہو سکے اور اس کا ذوق سلیم بہک کر غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ تنقید کا کام فیصلہ کرنا ہے۔ سچی اور کھری تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمان ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تخلیل ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدر ہی متعین نہیں کرتی بلکہ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ اور کسوٹی بھی عطا کرتی ہے۔ تنقید ادب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا اہم فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ یہ بت شکن بھی ہے اور بت گر بھی۔
تنقید کے بغیر ادب اور زندگی ایک ایسا جنگل ہے جس میں پیداوار کی کثرت تو ہے لیکن موزونیت، کرینے اور پنپنے کا سخت فقدان ہے۔ گویا تنقید کانٹ چانٹ کرتی ہے، کھرے اور کھوٹے کو پرکھتی ہے، کھوٹے کو مٹا دیتی ہے اور کھرے کو دوام بخشتی ہے۔ تنقید کا راستہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، گویا کہ یہ ایک مشکل اور صبر آزما فن ہے۔ اس باریک اور تنقید راستے پر چلنے کے لیے غیر جانبداری اور عدل و انصاف زاد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ تنقید نگاہ دھڑام سے گر جائے گا اور لڑکتا ہوا اپنی تنقید کے ساتھ ہی گمنامی اور بدنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو جائے گا۔ چنانچہ کہ اچھی اور مکمل تنقید وہی ہے جو غیر جانبدار ہونے کے ساتھ ساتھ تخلیقی ادب کی طرف بھی مائل کرتی ہو۔ تنقید ادب کو مضبوط بناتی ہے اور اس کے لیے وہی کام کرتی ہے جو چمن کے لیے باغباں یا عروسہ کے لیے مشاطہ۔ جس طرح آتش نے کہا تھا، صفحہ نمبر 3، آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں کے راہ نہیں سکتا چمن درست۔ اگر نقاد صرف اور صرف فن پارے کی خوبیاں ظاہر کرتا ہے اور خامیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے تو ہم اس کی رائے کو تنقید نہیں بلکہ مدح سرائی کہیں گے۔ اس طرح اگر نقاد ارادتاً فن پارے کی خوبیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے خامیوں کو اچھالتا ہے تو اس کی یہ حرکت تنقیص کہلائے گی۔ تنقیص تنقید کے مقابلے میں تکلیف دہ ہوتی ہے اور تخلیق کار پر گراں گزرتی ہے، جبکہ تنقید میں اعتدال، میانہ روی اور لطف انگیز سرور ہوتا ہے۔ گویا تنقیص جولائی کے مہینے میں ملتان شہر کی دھوپ ہے اور تنقید اسی مہینے میں کاغان و نران میں جیل سیف الملوک کے مسحور کن ٹھنڈی ٹھنڈی خنک اور دل آویز ہوائیں ہیں۔ آرنلڈ تنقید کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں، جو کچھ دنیا میں بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور پتہ لگانا ہے اور ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ نئے اور جدید نظریات اور خیالات کی تخلیق میں زیادہ سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکے۔ تنقید کا منصب۔ تنقید کے مختلف فرائض و اوصاف کے تجزیے سے تنقید کے مختلف مناصب ہمارے سامنے گوناگون جہات کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں، جن میں روایتی اور جدید تنقیدی اکائیاں اپنی اپنی مناسبت سے پیش نظر رہتی ہیں۔ پھر یہ اکائیاں کہیں تنقید کے مختلف مراتب اور افعال کا مظہر ہیں اور کہیں خدمت و مقاصد کی علم بردار۔ چنانچہ ایسے مقاصد کو جنہیں تنقید کے دوران ایک ناقد پیش نظر رکھتا ہے یا تنقید کے خصائص کو تنقید کے مناصب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کا تفصیلی ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ تخلیقات کی تشریح و توضیح۔ کسی فنکار یا تخلیق کو وضاحت سے تمام تر فکری تفاصیل کے ساتھ قاری کے سامنے پیش کرنا تنقید کا ایک ایسا روایتی عمل ہے جو عام طور پر برس ہا برس سے جاری ہے اور خاص طور پر مثبت اور صحت مند روایت کے استحکام اور استقلال کا غماز ہے۔ تشریح و توسیع کو محدود ذہنیت کے تحت نہ دیکھا جائے تو صفحہ نمبر 4، میرے خیال میں یہ جزو مائل بکل کا سفر ہے۔ جہاں الفاظ کی سیل نگاری اور تفاہیم کی راہیں ہیں، وہاں تشریح و تحریر کی فنی و فکری موڑ اور نشیب و فراز بھی ہیں۔ کئی مرکزی نکات کے گل بوٹے ہیں تو کئی تخلیق کے شجر۔ آسان لفظوں میں تخلیق کار جو بتانا چاہے نقاد اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ تشریح و توضیح جزو مائل بکل کا سفر ہے، نہ کہ کل کا۔ ایک گروہ تنقید کو محض تشریح سے تعبیر کرتا ہے، جیسے کہ تشریح تنقید یا توضیح تنقید سے موسوم دبستان۔ اسی نقطہ نظر کے تحت اردو کا بیشتر تنقیدی سرمایہ توضیحی تنقید کے زمرے میں آ جاتا ہے، جو افسوس کا مقام بھی ہے۔ دراصل تشریح تنقید کو دبستان بنا دینے کی بجائے تنقید کا ایک ناگزیر حصہ سمجھنا زیادہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو و تنقید کا ارتقاء میں اسی بحث کے دوران کہتے ہیں، تشریح تنقید کا صرف ایک رخ اور ایک پہلو ہے۔ تنقید اس منزل سے گزرتی ضرور ہے لیکن یہیں پر رک نہیں جاتی بلکہ آگے بڑھتی ہے۔ یوں یہ جس قدر روایتی ہے اس قدر بنیادی نوعیت کا عمل ہے جسے تنقید کا منصب فن پارے کے ساتھ لازم و ملزوم ثابت کرنا ہے، جس کے ذریعے
کاری تخلیقی معاونیت کا شعور ادراک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیق کے عناصر تراکیبی کو بھی سمجھتا ہے۔ محاسب و محاسن کو پرکھنا۔ پھر تشریح و توضیح کے بہاؤ کے دوران بعد ازاں تنقید اپنے مقصد کی تعمیری رجحان کے تحت فن پاروں کے مثبت اور منفی فکر رویوں میں جہاں تفریق کا سامان کرتی ہے، وہاں ان مخالف اقدار یا مخصوص خوبیوں اور خامیوں کو جانچتے ہوئے ایک طرف اچھائیوں کو سراہتی ہے تو دوسری طرف خامیوں اور مواہب کی مختلف سطحوں پر چوٹ کرتی ہے۔ جہاں تک ماضی میں روایتی داروں کی بات ہے، ایک طبقہ تخلیقات میں محض خوبیوں کے اظہار کو تنقید قرار دیتا رہا اور مواہب کو فراموش کرتا رہا یا قابل ذکر نہ سمجھتا، جبکہ دوسرا طبقہ فقط فن پاروں میں موجود مختلف نقائص، فکری و فنی سقم اور خامیوں کے اظہار کو ہی تنقید شمار کرتا ہے۔ لیکن آج ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تنقید اس عظیم مقام پر فائز ہے جہاں وہ ضرر رساں فکر و ادب کے سدباب کو فروغ دے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تخلیق کے مثالی محاسن اور خوبیوں کو اپنے کردار سے جلا بخشتی ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ اسی لحاظ سے واضح ہے کہ ایک فرد شناس نقاد اپنے اعلیٰ تنقیدی شعور کے ساتھ کسی مسند پر ہے جو اپنے گہرے تجربے اور حساسیت کی بنا پر تخلیق و ادب میں تعمیری و تخریبی پہلوؤں کو پرکھتے ہوئے قارئین میں معیاری اور دقیق سوچ پیدا کرتا ہے۔ سخن فہمی اور ادبی ذوق۔ یوں عمدہ تنقیدی خصائص میں یہ امر لازم ہے کہ تنقید تخلیق و ادب کے تمام پہلوؤں سے واقفیت اور سمجھ بوجھ قارئین کو عطا کرے۔ ایک نقاد خود ایک ایسا باوقار سخن فہم ہوتا ہے جو عوام الناس میں بھی سخن فہمی اور ادبی شعور کے لیے بھرپور صحیح کرتا ہے۔ یوں ان میں عمدہ و اعلیٰ ذوق جنم لیتا ہے۔ بہترین تنقید ہی ایسے مذاق کے لیے ترغیب دیتی ہے جو تربیت ذہنی ایک نقاد کا خاصہ ہے، ایک عام قاری کو نصیب نہیں۔ اس لیے نقاد جو فکری اور ادبی پہلو آشکار کر سکتا ہے، عام قاری نہیں کر سکتا، بلکہ نقاد قاری کو ایسی تربیت کے لیے اکساتا اور تیار کرتا ہے تاکہ وہ بھی انہی زاویوں سے تخلیق و ادب کو پرکھے اور دیکھے جیسے ایک نقاد دیکھتا ہے۔ یوں ذوق و جمال کو فروغ ملتا ہے اور ادبی تفہیم کے اعلیٰ قدروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو سخن فہمی اور ادبی ذوق کے لیے ترغیب دینا بجائے خود نقاد کے تنقیدی کردار کی قدر و قیمت اور صنعت کے لیے ضروری اور اہم تر ہے۔ گویا وہ خود اپنے تنقیدی نظریات کے پنپنے کا سامان بھی کرتا ہے اور معاشرتی طور پر تربیتی رنگ پھیلاتا ہے۔ تخلیقی عمل سے استفادہ۔ تنقید کسی طور پر بھی تخلیق سے کچھ مقاصد وابستہ کرتی ہے یا مخصوص مطالبات کرتی ہے جن کے ذریعے سے وہ کسی قدر مختلف پہلوؤں سے فیض یاب ہونا چاہتی ہے، مگر تنقید کا یہ کردار دوہری نوعیت کا ہے، کیونکہ وہ نقاد کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے فرد یا قاری کو بھی تخلیق کار کے تخلیقی عمل سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ بذات خود تخلیقی عمل کی کشمکش کو سمجھنا اور سمجھ کر حفظ اٹھانا اور ایک لطیف احساس کا حصول ہے۔ تخلیق میں موجود مصنف کے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ فکری سطح کی جہاد اور اضطراب سے قاری بسا اوقات تفریحی طبع کے علاوہ روحانی فیض پاتا ہے۔ صفحہ نمبر 6۔ پھر کسی تعمیری مقصد کو اجاگر کرنا تنقید کا ایک ایسا فعل ہے جو نہ صرف تخلیق کی قدر بڑھاتا ہے بلکہ اس مقصد کی بجا آوری میں تخلیق کار کتنا کامیاب رہا اور کتنا ناکام، یہ احساس قاری کی ذہنی صلاحیت کی نوعیت مختلف پیمانوں میں متعین کرتا ہے۔ یوں لطف و سرور، ذہنی و نفسی کیف، تاثیر اور عملی التفات وغیرہ تخلیقی عمل سے استفادے کے خوب تر لوازم ہیں جنہیں تنقید ہی صورت پذیر کرتی ہے۔ تنقید اور تخلیق کار۔ تخلیق اور تخلیق کار دونوں کا آپس کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ تنقید تخلیق سے متعلقہ مختلف فکری، فنی اور تحقیقی عوامل کے تحت جب اس کے نشیب و فراز کو ٹٹول رہی ہوتی ہے تو دراصل وہ تخلیق کار کے کام کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کام کی اولین پہچان خود تخلیق کار ہی سے ہے۔ اس لیے تنقید براہ راست تخلیق کار
یا فنکار ہی کی سب سے اہم ترین معاون ہوتی ہے، اس کی اصلاح اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے وہ اپنے مقصد کو تشکیلی سانچے میں ڈالتی ہے۔ تنقید جو انعقاد اور تخلیق کار کے اس لازم ربط میں اختلافی امور بھی زیر بحث آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار بھی دکھائی دیتے ہیں، وہاں کسی قدر ان رویوں کا منفی کردار بھی تخلیق کاروں کے تجربے اور تربیت کو نیا آہنگ ہی دیتے ہیں، کیونکہ ذاتی یا نظریاتی اختلافات کسی طرح بھی تخلیقی شعور پر گراں نہیں ہوتا۔ تخلیقی تجربے کی باز آفرینی۔ تخلیق کار کے باطن میں جو اضطراب اور مد جزر ہوتا ہے، وہ اظہار کے پیمانوں، نقش و تحریر یا لفظوں میں بھی اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ اظہار کی انہی صورتوں یا الفاظ کو گرفت میں لاتے ہوئے تنقید شعر و ادب کے تخلیقی تجربے یا عمل کی باز آفرینی کرتی ہے۔ گویا نقاد تخلیق کو از سر نو تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش آسان نہیں۔ تخلیق کار میں موجود تخلیقی کشمکش یا باطنی تجربے کو ڈاکٹر وزیر آغا عظیم اسرار سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنی کتاب تنقید اور جدید اردو تنقید میں لکھتے ہیں، اپنی ذات کا بلیدان دیے بغیر عظیم اسرار کو تجربے کی سطح پر مس کرنا اولین شرط ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ اور اس تجربے کے اسمار دوسروں تک پہنچانا، اس تجربے کا تجزیہ کرنا ایک ثانوی عمل ہے، تاہم یہ ثانوی عمل اصل تجربے سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس ثانوی عمل کو ہم تخلیق نو کا عکس قرار دے سکتے ہیں۔ یوں تخلیقی تجربے پر ناقص گرفت کے سبب اظہار و بیان یا نظریاتی تشکیل میں کچھ استحکام نہیں ہوتا۔ نقاد محض ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، مگر تنقید تخلیق کار کے باطن اور تخلیقی مزاج کا گہرا ادراک کر لے اور مضمر ذہنی تجربات تک رسائی حاصل کر لے جو کسی بھی فن پارے کی جڑ ہوتے ہیں، تو باز آفرینی کا یہ عمل زمانی و مکانی تفریق کے باوجود بڑا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ تنقید اور تصوراتی اظہار کا جوہر۔ تنقید اور تصوراتی اظہار کا جوہر۔ کچھ فلسفیانہ طور پر دیکھیں تو تصوراتی یا تخیلی اظہار کے جوہر یا ماہیت کی تلاش کرنا تنقید کا ایک اور جداگانہ منصب ہے۔ خیالی اور قیاسی اوہام یا اشکال تخلیق و ادب میں کیسے اظہار پاتی ہیں؟ تنقید اس بحث کو تصور کی سطح سے اٹھاتے ہوئے ٹھوس یا حقیقی منشور میں دیکھتی ہے اور دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر تخیل یا تصور کے خاص جوہر سے ادب کی تشکیل کیسے اصولوں کے تحت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا کوئی سائنسی جواز ہے؟ یا حقیقی طور پر ایسے تخیلاتی وہمے کو کیسے عناصر کی ترکیب بخشی جا سکتی ہے؟ ایسے تمام تر سوالات کا جواب تنقید کسی قدر ضرور مہیا کرتی ہے۔ کولرج میں بھی تنقید کا آخری مقصد تخلیق ادب کے اصولوں کی دریافت قرار دیتا ہے۔ ادب کا یہ تخیلاتی جوہر کتنا ہی دقیق کیوں نہ ہو، ایک نقاد اس کے معروضی نکات پر غور کرتا ہے اور اس سے پیدا شدہ تاثرات کا تجزیہ کرتا ہے۔ دے تخیل کیسے کار فرما ہو اور وہ قالب میں کیسے ڈل رہا ہے، اس جڑ کی کھوج تنقید کے منصب کا حصہ بنتی ہے۔ روح اثر کا تجزیہ۔ ذرا ہٹ کر انسان کے کلی معروضی حالات اور سلسلہ روز و شب کے ساتھ ادب کی وابستگی پر نظر کریں تو ادب یا تخلیق کار ہمیں بہت حد تک زمانے اور ماحول کا پیدا کردہ دکھائی دے گا۔ اس میں نسلی اور حیاتیاتی عناصر بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ دراصل فی زمانہ انسان اپنے ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ اندیشہ ہائے مستقبل سے جڑا ہوتا ہے۔ پھر دور یا نزدیک کے حالاتی یا واقعاتی عناصر اثر پذیر ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8۔ یہیں پر کچھ عمرانیات سے بھی جا ملتی ہے۔ اس طرح اسے تخلیق و ادب کے بہتر شعور اور تجزیے کے لیے عموماً روح اثر کا تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تخلیقات کے لیے موزوں فضا۔ اب مختلف مراتب کے سلسلے سے گزرتے ہوئے تنقید اس ارتقائی موڑ پر آ جاتی ہے جہاں سے آگے سے نئے سنگ ہائے میل کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ تنقید اپنے منصبی کردار تخلیقات کے معیار کو بہتر بناتی ہے بلکہ اپنی تخلیقی مزاج سے تخلیقات میں ایسے تغیرات کو جنم دیتی ہے جو نہ صرف ادبی فضا میں مستقل پائے جاتے ہیں بلکہ ماحول کے ارد گرد فضا بھی خود کو تخلیقی رجحانات کے تحت مبدل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تخریبی عناصر پر اس قدر چوٹ کی جائے کہ وہ کسی کونے میں پنپ نہ سکیں
یوں ادبی تعمیری ارتقاء مثبت معاشرتی ارتقاء کا باعث بنتا ہے، جس کے باعث حالات صحت افزا رویوں ہی کے متقاضی ٹھہرتے ہیں۔ یہاں پھر خاص التزام سے تشریح و توضیح کا ذکر آتا ہے، جس سے قابل اشاعت و ترویج جانتے ہوئے اعلیٰ و ارفع خیالات و افکار کا میر چار نکات اس طرح کرتا ہے کہ یکسر تبدیلیاں رونما ہونے سے تخلیقات کے لیے موزوں اور سازگار فضا جلوہ گر ہوتی ہے۔ دبے کتبوں کی دریافت۔ بہت سے اعلیٰ و ارفع کارنامے جانبداری کا شکار ہو کر اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ ایک عمدہ اور تربیت یافتہ مخلص نقاد اپنے تنقیدی شعور اور منصب کے ذریعے سے ہی ایسے ہی نواردات کی جستجو کرتا ہے جنہیں جوہری نہ مل سکا یا عرصہ دراز ان کی آب و تاب پر اثر انداز ہوا۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض شاہکار نظروں سے اوجھل ہی رہتے ہیں، گمنامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یوں تنقید دبے کتبوں کی دریافت کرتی ہے، جس سے بعض شخصیات اور ان کے فن پاروں کو حیات نو ایسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ بقائے دوام حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض تخلیقات کی اثر نو تشریح و تعبیر بھی بعض دفعہ دبے ہوئے کئی فکری اور دائمی پہلو اشکار کرتی ہے۔ تنقید کا یہ کردار بڑا مثالی اور لاجواب طرز کا حامل ہے۔ ادب۔ آج ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 9، ادب اور مخصوص کلچر۔ علاوہ ازیں ہم کسی ایک قطع زمین پر یا ایک ملک کے مخصوص سانچے میں ڈھلے ہوئے ادب کی بات کریں گے، جس میں علاقائی کلچر کی عناصر ادبی اقدار میں نامیاتی کل کی طرح ہوتی ہے، جنہیں ہم وہاں کی مخصوص روایات سے تعبیر بھی کر سکتے ہیں، اور انہی کے تحت وہاں کا ادب ایک عضویاتی کل کی طرح ہوتا ہے، جو زندگی کی ارتقائی مراحل کی طرح ہی پروان چڑھتا ہے۔ ایک زندہ نشوونما کی طرح ادب کے اس مخصوص تصور کو تنقید اپنے انداز سے دیکھتی ہے اور قاری کی رہنما کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ایسے ادب اور تخلیق میں نامیاتی حیت کسی قدر جلوہ گر ضرور ہوتی ہے، کیونکہ خود تشکیل کے عناصر اس تخلیق کے اندر اصول و ضوابط کی صورت موجود ہوتے ہیں۔ یہ نامیاتی حیت جزوی طور پر کسی علاقے سے وابستہ ہو سکتی ہے اور کائناتی طور پر نمائندہ بھی بن سکتی ہے۔ ہربرٹ ریڈر کولرچ کے تتبع میں ان نامیاتی حیت کی تعریف یوں کرتا ہے: جب کسی فنی تخلیق کے قوانین خود اس کے اندر مضمر ہوں، خود اس کی اصل سے پیدا ہوں اور مضمون و صورت کو ایک زندہ پیکر میں مجسم کریں، تو جو حیت پیدا ہوتی ہے اسے نامیاتی حیت کہتے ہیں۔ بحوالہ مغربی شہریات از محمد حاوی حسین۔ نکات کے فرائض۔ ایک بلند نقاد کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ادبیات کے ان تمام اصولوں پر غور کرے جن کے ذریعے زندگی کی تشریح کی جاتی ہے۔ انتقاد اس چیز کے بہترین حصے کو سیکھنے اور نمایاں کرنے کی ایک بے لاگ کوشش ہے جو انسان کے دائرۂ عمل و خیال سے باہر نہ ہو، یعنی وہ تمام زاویے، وہ تمام حوالے زمینی اور مکانی ہوں۔ اس سے مراد زندگی کا مطالعہ کرنا ہے اور اس مطالعے کے مختلف طریقوں اور اصولوں پر گفتگو کرنا ہے۔ نمبر 1، تشریح۔ جو شخص کسی کتاب پر نقد کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اسے غور سے پڑھ کر سمجھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کی دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرے۔ صفحہ نمبر 10۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ کتاب کا صحیح درجہ متعین نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے نقاد کو لازم ہے کہ وہ مصنف کی سوانح حیات پر نظر ڈالے، اس کے وطن کا جغرافیہ، محل وقوع اور سماجی معاشرتی حالات کا مشاہدہ کرے، اس کے خاندان، بچپن، جوانی، تعلیم اور زندگی کے بارے میں معلوم کرے۔ الغرض نقاد کو مندرجہ بالا باتوں سے باخبر ہو کر کتاب کے بارے میں اپنی رائے دینی چاہیے، اسی کا نام تشریح ہے۔ ہر فن پارے پر اس کے خالق کے شعوری اور لاشعوری طور پر انفرادی اور اجتماعی حالات کے اثر ضرور ہوتے ہیں، اس لیے تشریح کرتے وقت ان حالات سے کہیں بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ناقد فن پارے کی مکمل تشریح نہ کر سکے گا اور تنقید کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ تنقید کا مقصد فن پاروں کی تشریح کرنا ہے۔ نقاد فن پارے کے محض عیوب و محاسن ہی بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کی معنویت کے ہر زاویے کو بے نقاب کر کے اسے اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس کی تفہیم میں قاری کو نہ صرف مدد مل جاتی ہے بلکہ اس کے بہت سے اثر انگیز معنی جو نقاد کی مدد کے بغیر شاید اس کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس پر منکشف ہو کر صحیح فنی تاثر کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، حکم۔
حکم کے لیے ضروری ہے کہ نقاد ذاتی میلان اور انفرادی خوف سے الگ ہو کر کتاب کے موضوع کے لحاظ سے منصفانہ رائے قائم کرے، یعنی اگر اس کی طبیعت ڈرامے کو پسند کرتی ہے تو وہ خواہ مخواہ ناول کی برائی نہ کرے۔ اگر اے میر انیس کے مرثیے اچھے لگتے ہیں تو میر غالب کی تغزل پر اعتراض نہ کرے، بلکہ ہر تصنیف کو منصفانہ نظر سے دیکھے اور اس کے محاسن پر انصاف سے حکم اٹھائیں اور سوائے اظہار عقیدت کے کوئی اور مقصد اس کے سامنے نہ ہو۔ اس لیے بہترین نقاد وہی ہو سکتا ہے جو کسی خاص فن یا موضوع یا نظریے سے گہری دلچسپی نہ رکھتا ہو، بلکہ عام علمی اور ادبی مذاق رکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ ایک خاص نقطہ نظر پہلے سے ہی اپنے ذہن میں بٹھائے گا تو اس نقطہ نظر سے فن پارے کا جائزہ بھی لے گا اور انصاف کے ساتھ حکم نہیں لگا سکے گا۔ صفحہ نمبر 11۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اس میں تعین مراتب۔ حکم کے بعد تعین مراتب کی منزل آتی ہے۔ یہ فن پارے کا درجہ متعین کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم آتش مومن غالب کی حالات زندگی، شخصی ضروریات، مخصوص اسالیب اور ذوق سلیم کو سامنے رکھیں تو ان میں ہر ایک کا الگ الگ درجہ متعین کرنا پڑے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو نقاد کے فرائض میں سب سے زیادہ اہمیت اور نزاکت کی حامل ہے، اور اسی لیے اصول نقد مرتب کرنے کی کوشش عرصے سے جاری ہے تاکہ فن پاروں کی اصل قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکے۔ تعین مراتب میں جہاں ایک نقاد چند ادب پاروں کا مقام و مرتبہ متعین کر کے نبقائے دوام اور لافانی تحسین بخشتا ہے، وہاں مستقبل کے لیے تخلیقی اور فنی رویوں کی اشکال اور صحیح رائیں واضح کرتا ہے۔ اس لیے میتھیو آرنلڈ جہاں غیر جانبداری کو نقاد کی سب سے بڑی صفت قرار دیتا ہے اور جہاں وہ نقاد کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ مخلصانہ انداز میں ادب پارے کو غور سے پڑھیں اور اس سے اچھی طرح باخبر ہو کر اس کے محارف و معنی کو دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ بہترین افکار دنیا میں پھیل جائیں، وہاں اس کے نزدیک نقاد کا ایک یہ فرض بھی ہے کہ وہ ایسی فضا تیار کرے جس میں مستقبل کا اعلیٰ ادب پرورش پا سکے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ تنقید اور تخلیق کا رشتہ جو ہے صفحہ نمبر 12 پہ۔ جہاں تک تنقید اور تخلیق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تنقید اور تخلیق کے عناصر مختلف ہوتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت ترکیبی سنتھیٹک اور تنقیدی صلاحیت تجزیاتی اینالیٹک کہلاتی ہے، لیکن تنقیدی اور تخلیق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دراصل خالق کسی فن پارے کو تخلیق کرنے کے بعد اور دوران تخلیق اپنے فن کو مختلف انداز سے دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ شاعر جس وقت نظم یا غزل لکھتا ہے تو اس راز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ شاعری بھی گویا مرثیہ سازی ہے اور بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں۔ وہ ہر شعر، ہر مصرع اور ہر لفظ پر سوچتا ہے اور غور کرتا ہے۔ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے تمام فنکار اپنی تخلیقی فن پاروں پر مختلف اوقات میں مختلف اندازوں سے نظر ڈالتے ہیں اور جب تک وہ خود مطمئن نہیں ہو لیتے اپنی تخلیقات کو عام لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔
چنانچہ انہی خیالات یا احتیاط کو ان کے فن پاروں پر پہلی اور اولین تنقید کہا جا سکتا ہے۔ جب خالق اپنی تخلیق پیش کرتا ہے تو نقاد اسے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی فن پارے کا اولین نقاد اس کا خالق بذات خود ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر نقاد اپنی تنقیدی رائے اس طرح پیش کرتا ہے کہ عام پڑھنے والے بھی فن پارے کے نشیب و فراز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ادب کے کسی بھی صنف کے لیے کم از کم دو شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو فنکار اور دوسرا وہ جو اس تنصیف کو پڑھے اور سمجھے۔ بقول اسکاٹ جیمز، گویا ایک سرے پر ایک آواز ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر ایک سننے والا نقاد ہے جو سنی ہوئی بات کے کسی جز کو نہیں چھوڑتا اور اس کے معنی کے تمام گہرائیوں سے لے کر الفاظ، لب و لہجے کی تمام نزاکتوں اور بلاغتوں کو سمجھتا ہے۔ خارجی عوامل سے جو تاثرات خالق کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو منظم ترتیب کے ساتھ ایک صورت عطا کرتے اور اپنے تخیل سے اس صورت میں رنگ آمیزیاں شامل کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ اور اپنے فن پارے کو ایک مکمل ہیئت عطا کرتا ہے۔ نقاد کا کام اس مکمل ہیئت سے شروع ہوتا ہے۔ اسکاٹ جیمز اپنی کتاب ادب کی تشکیل دی میکنگ آف لٹریچر میں واضح طور پر کہتا ہے کہ نقاد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ شاعر یا ادیب کے کسی کارنامے پر تبصرہ کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس جا سکے تاکہ وہ خود اپنی تخلیقی تخیل سے کام لے کر نقطہ تکمیل تک اس کارنامے کا تجزیہ کر کے اس کو سمجھے اور سمجھا سکے۔ خالق اور نقاد دونوں کے لیے کائنات اور زندگی کے ارتقاء اور تاریخ کا منظم علم ہونا ضروری ہے۔ ماضی کی زندہ یاد، حال کے تمام واقعات و حالات پر جامع اور ہمہنگیر نظر اور مستقبل کے ارتقائی امکانات کا صحیح تصور فنکار اور نقاد دونوں کے لیے لازم ہے۔ ہمارے ادب میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نقاد بھی ہے اور نقاد شاعر بھی۔ فارسی میں رودکی سے لے کر متاخرین اور اردو میں ولی اور سراج سے لے کر آج تک ایسے شعراء ملتے ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے شعر تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے تذکرے اور تنقیدیں لکھی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ مثال کے طور پر میر سودا، قائم چاند پوری، مصطفی اور میر حسن اور بعد میں آنے والے بہت سے شعراء اول کے تذکرہ نگار بلکہ تنقید نگار نہیں ہیں۔ اس طرح انگریزی ادب میں بھی کولرج، ورڈزورتھ، آرنلڈ اور ایلیٹ مندرجہ بالا دعوے کی مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاعر، ادیب یا کوئی تخلیق پیش کرنے سے قبل کسی نہ کسی صورت میں نقاد ضرور ہوتا ہے، اور یہ نقاد کبھی تنقیدی رائے پیش کرنے سے قبل کسی فن پارے یا تخلیق کی اونچ نیچ سے بالکل اس طرح گزرنا پڑتا ہے اس کو جس طرح اس فن پارے یا تخلیق کے خالق کو زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ عظیم تخلیقی شاہکار ایک سلجھے ہوئے تخلیقی شعور کی عدم موجودگی میں محرز وجود میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ بغیر تنقیدی لگام کے تخلیقی شعور شتر پہ مہار ہے۔ تنقید ہی تخلیقی توانائی کو بڑھاتی ہے اور اس کی سمت کا تعین بھی کرتی ہے، اس لیے دونوں ادب کی ترقی اور اشاعت و ترویج کے لیے تنفس کا کام رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 14۔ اور کسی ایک کی غیر موجودگی میں ادب کے پنپنے اور معراج فلک تک پہنچنے کی تمام کوششیں صدا بے صحرا ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے ادب کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے تخلیق و تنقید کے باہمی رشتے کو پروان چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ تنقید کے لیے لگام اور تازیانے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے تخلیق کار کو ایک ایسا شخص قرار دیا ہے جو اپنی ذات میں غوطہ لگا کر ایک نایاب جوہر تخلیق کرتا ہے، اور بار کے نقاد کو وہ جوہری قرار دیا جو اس کے اصلی نقلی ہونے کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے۔ آرنلڈ کے خیال میں تنقید تخلیق کے لیے سازگار فضا پیدا کرتی ہے۔ بے شک اعلیٰ پائے کی تنقید تخلیقی فنکارے کے لیے نہ صرف تحریک کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کے لیے ایک صحت مند ماحول بھی پیدا کرتی ہے۔ تنقید اور تخلیق میں ایک اور رشتہ بھی ہے۔ نقاد اور فنکار دونوں اپنی
اپنا مواد زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ فنکار زندگی کی ترجمانی اور تشریح و توضیح کرتا ہے اور ہمارے سامنے زندگی کا اپنا ایک عکس یا جھلک پیش کرتا ہے۔ نقاد بھی زندگی کے حقائق سے واقف ہونے کے باعث تخلیق کے مواد کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تخلیق اور تنقید دو الگ چیزیں نہیں۔ ہر بڑا فنکار نہ صرف اعلیٰ تنقیدی شعور کا مالک ہوتا ہے بلکہ وہ تنقید کا ایک معیار بھی عطا کرتا ہے، اور اکثر اعلیٰ تنقید خود ہی فنکار معیار بن جاتی ہے۔ اس طرح نقاد تخلیق کے عوامل و عناصر سے بیگانہ رہ کر اور شاعر کی ذات میں سمائے بغیر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تنقید فن کی بازیابی کا عمل بھی ہے اور یہ عمل تخلیقی عمل سے مختلف نہیں ہے۔ میر غالب اقبال، حسرت، جگر اور فراق اور فیض نے اپنے شاعری اور فن کے بارے میں نظم و نثر میں جو کچھ بتایا ہے وہی ان کے کلام پر بہترین تنقیدیں بھی ہیں۔ بنیادی طور پر ہر تخلیق کا سرچشمہ خود انسان کی ذات ہے، اور انسان خصوصاً فنکار اپنے جسم و جان اور احساس و شعور کی بنا پر نہ صرف مخلوق ہے بلکہ خالق بھی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ اور کہیں کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ کبھی احساس کی وادیوں میں پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی ستاروں پر کمندیں ڈالتا ہے۔ وہ خدا کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بندہ بھی ہے۔ وہ زمانہ ساز بھی ہے اور ستیزہ کار بھی، یعنی کبھی وہ ہوا کے رخ پر چلتا ہے اور کبھی زمانے کا رخ بدل دینا چاہتا ہے۔ کہیں غم جاناں میں گرفتار ہے تو کبھی گردش دوراں کا شکار۔ اس عجیب و غریب مخلوق کی تخلیق کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے کوئی ایک عمل یا اصول کارگر نہیں ہو سکتا، چنانچہ اچھے نقادوں کو فن کے عوامل و عناصر کی گرہ کشائی کے لیے مختلف عوامل و اصول سے مدد لینی پڑتی ہے۔ ادبیات میں تین مختلف قوتیں سرگرم پائی جاتی ہیں۔ ایک قوت تصنیف، دوسری قوت لذت اندوزی اور تیسری قوت انتقاد۔ ان میں دو قوتوں کا وجود پہلے پایا جاتا ہے اور اس کے بعد قوت انتقاد کی کار فرمائی شروع ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ادب کا مدار صرف وہ قواعد و ضوابط تھے جو قدماء کے علوم و فنون سے اخذ کیے گئے تھے۔ مثلاً اگر ایک شخص لغت کی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس سے پہلے لغت کے مقرر کردہ اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ قدماء کے اصول لازوال حقیقت مانے جاتے تھے۔ لیکن 1800 کے بعد علوم و فنون کا نیا دور شروع ہوا اور ادب کے تمام شعبوں میں ترقی ہونے لگی۔ ایک ایک مسئلے پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ترقی کے اس دور میں فن تنقید کیوں کر پیچھے رہتا ہے، لہٰذا اس نے بھی اڑان کے لیے بالوں پر نکالے اور آسمان ترقی پر بلند پروازی کرنے لگا۔ پرانے اصول رفتہ رفتہ قصہ پارینہ بنتے چلے گئے اور تنقید نے اپنے لیے نئے نئے جادہ منزل تراشے، جس کے طفیل آج تنقید ایک شجر سایہ دار بن کر ادب کے تمام اصناف کو اپنے سائے تلے پروان چڑھا رہا ہے۔ اس فن کا مقصد صرف یہ ہے کہ تصنیف اور اس کے موضوع سے بحث کی جائے، اور مصنف اور زمانہ تصنیف کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فن پارے کا ان کتابوں سے موازنہ کیا جائے جو اس مخصوص موضوع پر مختلف زمانوں میں لکھی گئی ہوں۔ نقاد کے لیے عہد اور ملک کی تاریخ علمی سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ فن، نقد اور تاریخی علم و ادب میں ربط باہم بہت گہرا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ ٹاپک کا نام ہے تنقید کی اقسام یا مختلف تنقیدی دبستان۔ اس میں پہلا ہے ہیڈنگ عمرانی تنقید۔ ادب میں حقیقت نگاری کی تحریک کی وجہ سے کئی نئے رجحانات نے بھی جنم لیا۔ نئے انکشافات، لاشعور کی دریافت اور دیگر کئی عوامل کی وجہ سے یہاں ادب کے بارے میں زاویہ نظر بدلا، وہاں تنقید نے بھی چولہ بدل لیا ہے۔ اگرچہ اردو میں بہت سے رجحانات ابھی اپنے ابتدائی دور میں ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یقینی طور پر یہ طاقتور رجحان کے طور پر اپنے آپ کو منوائیں گے۔ دور جدید میں عمرانیات اور سماجیات کے شعبے انسانی حوالے سے اہم شعبے شمار کیے جاتے ہیں۔ لفظ عمرانیات بہت وسیع مفاہیم رکھتا ہے اور یہ بہت سے شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہے۔ تنقید میں اس کی ابتدا ٹین نے کی تھی،
جس نے خیال ظاہر کیا کہ فن پارے کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہمیں اس کے تخلیقی زمانے کے حالات و واقعات کا اندازہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر تخلیق پارہ اپنے سماجی حالات کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نظریے کے زیر بحث ادب کی حدود ایک طرف تو علم الاقوام ہے، یعنی اینتھروپولوجی، اور دوسری طرف لسانیات، فلولوجی تک پھیل گئیں۔ اس سلسلے میں ہربرٹ ریڈ نے بہت کام کیا ہے اور اپنی تحریر انگریزی شاعری کی پرتی میں وہ بتاتا ہے کہ شعر و ادب کا سلسلہ سماجیات اور عمرانیات ہی سے شروع ہوا تھا، اس لیے ادب کو سمجھنے کے لیے بھی سماجیات اور عمرانیات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عمرانی تنقید کے حامی جب لفظ معاشرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے صرف سماجی ہی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اس میں تمام ثقافتی اور تہذیبی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں جو افراد سے ترتیب پاتے ہیں اور افراد ہی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17۔ عمرانی نقاد سب سے پہلے کسی معاشرے اور اس رجحانات کے بارے میں تفصیل جان کر اس زمانے کے ذہنی پس منظر کے بارے میں بات کرتے ہوئے تحریر کو سامنے رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان عوامل نے کس حد تک تحریر پر اثر کیا ہے اور کس حد تک ان اثرات کی عکاسی تحریر میں موجود ہیں۔ عمرانی تنقید کی مدد سے ہم بآسانی جان جاتے ہیں کہ مخصوص حالات کا لکھنے والے تحریر اور زبان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر ناول اور افسانہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سماجی حالات سے براہ راست متاثر ہوتی ہیں، چنانچہ ان پر تنقید کے لیے عمرانی تنقید خاص طور پر فائدہ مند رہتی ہے۔ اردو زبان میں مجنو گورکھپوری نے اپنے آخری دور میں اس قسم کی تنقید کے لیے کافی کام کیا۔ وہ جب ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تو ادب و زندگی پر بحث کرتے ہوئے لکھا، ادب کے متعلق اب ہر سوال عمرانیات کا سوال بن گیا ہے، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں۔ ادیب کو اب سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ تنقید کے اس رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے مجنو گورکھپوری نے عمرانی نقطہ نظر اپنایا۔ جرأت کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایسی شاعری صرف لکھنؤ کے ماحول میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ دور جدید کے زیادہ تر نقاد تنقید میں عمرانی نقطہ نظر ہی سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب نقد میر میں اس انداز کو بھرپور طریقے سے پیش کیا اور میر کے زمانے کے سارے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میر کے کلام پر انتقاد کیا۔ یوں ان کی کتاب اپنے فوائد کے حوالے سے ایک اہم تنقیدی کتاب شمار ہوتی ہے۔ نمبر 2، نفسیاتی تنقید۔ نفسیاتی تنقید کی بنیاد فرائڈ کے نظریہ لاشعوری پر رکھی گئی ہے۔ اس میں بعد ازاں ایڈلر اور زنگ کے خیالات نے مزید گہرائی پیدا کر دی ہے۔ علم نفسیات انسانی ذہن اور کردار کے محرکات کو سمجھنے کا نام ہے، چنانچہ نفسیاتی تنقید میں بھی اسی حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 18۔ فن کے بارے میں فرائڈ کا خیال ہے کہ اس کا محرک بھی لاشعوری خیالات ہوتے ہیں اور یہ محرکات خوابوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے پس منظر میں بھی لاشعوری محرکات ہوتے ہیں اور ان کے صحیح مقام جاننے کے لیے لاشعور کو جاننے کی ضرورت ہے۔ فرائڈ کے نظریات کا مختلف فنون پر گہرا اثر ہوا ہے۔ ناول، افسانے اور نظم میں پہلی بار ایسی تکنیک استعمال کی گئی ہے جسے آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک کہا جاتا ہے۔ فرائڈ کے نظریہ تنقید پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں اور فنکار کے فن کا تعلق اس کے لاشعوری محرکات سے جوڑنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ فنکارے میں سے فنکار کی نفسیاتی الجھنوں کو تلاش کیا جانے لگا۔ خود فرائڈ نے بھی اس حوالے سے کچھ تحریریں لکھیں۔ اس انداز سے تنقید کرنے والوں میں ایڈورڈ ڈالسن ایک نمایاں نام ہے۔ فرائڈ کے جنسی محرکات کے مقابلے میں اس کے بعض ساتھی نفسیات دانوں نے انحراف بھی کیا۔ ایڈلر نے اس کا تعلق انسانی محرومیوں سے جوڑا اور احساس عظمت کو احساس کمتری میں تلاش کیا۔ زنگ نے ذہنی الجھنوں اور ایڈیپس کمپلیکس کا تصور دیا اور فرائڈ کے لاشعور کے ساتھ ساتھ اجتماعی لاشعور کا تصور بھی دیا۔ اس نے فرائڈ کے بچپن کی جنسیت کے تصور کا بھی انکار کیا۔ ان تمام نظریات کا ادبی تنقید پر بھی اثر مرتب ہوا اور بہت سے نقاد نفسیاتی تنقید میں دلچسپی لینے لگے۔ اردو کی نفسیاتی تنقید میں مرزا ہادی رسوا کو اولیت حاصل ہے۔
اس کے 5 تنقیدی مقالات کو ڈاکٹر محمد حسن نے نفسیاتی تنقید کے اولین نمونے قرار دیا ہے۔ اس نے نفسیاتی مباحث کی روشنی میں اردو شاعری اور اس کے بعض موضوعات کی نئی تقسیم کی ہے۔ اس کے بعد عبدالرحمن بجنوری کو ایک اہم نفسیاتی نقاد کہا جاتا ہے، جنہوں نے محاسن کلام غالب کو نفسیاتی اسلوب تنقید کی روشنی میں پیش کیا۔ میرا جی حسن عسکری، وحید قریشی، سلیم احمد اور ریاض اہم نفسیاتی تنقید کے دیگر اہم نام ہیں۔ نمبر 3، جمالیاتی تنقید۔ جمال کا مطلب حسن اور خوبصورتی ہوتا ہے۔ جمالیاتی تنقید بھی کسی فن پارے میں حسن اور جمال کے اقدار سے بحث کرتی ہے۔ حسن اور صداقت ادب کے بنیادی موضوعات رہ چکے ہیں۔ جمالیاتی تنقید میں فن پارے میں دلکش اور حسن جیسے عناصر کی تلاش اور بیان کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ انداز تنقید اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں فن پارے کا تجزیہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ماضی کے کسی نظریے کی پیروی کی جاتی ہے۔ یوں یہ تنقید کوئی گنے چنے اصولوں، ضوابط یا قوانین کی پابند نہیں ہوتی۔ ادب میں حسن کی تلاش ایک لحاظ سے ذاتی عمل بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو کسی چیز میں جو حسن نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے انداز سے وہ حسن نہ ہو۔ کچھ دانشوروں کے خیال میں حسن اور صداقت دونوں ہی اضافی اقدار ہیں، اور ہر شخص کے نزدیک ان کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ حسن ہی کو لے لیجئے، کسی کو چاند میں حسن نظر آتا ہے اور کسی کو پھولوں میں۔ اردو شاعری میں جہاں سرو جیسا قد، گلاب کی پنکھڑی جیسے لب، گھٹا جیسے بال اور مور جیسی چال کو پیمانہ حسن قرار دیا جاتا ہے، وہاں کئی ممالک میں معیار حسن ان سے بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جو چیزیں کسی جگہ معیار حسن ہوں، دوسری جگہ وہی بدصورتی کا معیار سمجھی جاتی ہوں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ حسن توازن کا نام ہے، چنانچہ دیگر اقدار کی طرح حسن اور خیر کے اقدار بھی بدلتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے اسی لحاظ سے پیمانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ادب برائے ادب کے دور میں جمالیاتی تنقید کا کافی رواج رہا، لیکن جب مارکسی اور نفسیاتی تنقید نے رواج پایا تو آہستہ آہستہ جمالیاتی تنقید کا رواج ختم ہوتا چلا گیا۔ نمبر 4، مارکسی تنقید۔ مارکسزم کا بانی کارل مارکس ہے، جس نے ذاتی ملکیت کو بہت سی خرابیوں کی جڑ قرار دیا اور ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس میں زیادہ تر ذرائع پیداوار ریاست کی ملکیت تھے اور عوام کو ان کی ضروریات کے مطابق دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسی نظام کے تحت اس صدی کے شروع میں روس میں انقلاب آیا اور سوشلزم کی باتیں ہونے لگیں۔ بعد میں چین میں یہی سوچ کمیونزم کی پیدائش کا باعث بنی۔ ان دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک اور دنیا کے بعض دیگر حصوں میں بھی نظام کی تبدیلی عمل میں آئی۔ صفحہ نمبر 20۔ مارکسزم کے اثرات نے